بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ حضرت ابراہیم کے سلسلے کی دوسری ویڈیو حاضر خدمت ہے، جس میں ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور باقی خاندان کے متعلق بھی کچھ حقائق شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ڈھونڈنا اور ان کی دوبارہ تعمیر کا کام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے ذمے لگایا تھا، وہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خوب نبھایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران آپ مسلسل دعاؤں میں لگے رہے، دوسری بہت سی دعاؤں کے ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا بھی کرتے رہے، جو کہ کچھ یوں ہے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے کام کو قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ اسماعیل اینٹیں اور گارا لاتے اور ابراہیم انہیں دیواروں پر چنتے جاتے۔ دیواریں کچھ مزید اونچی ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام آپ کے لیے ایک پتھر لے آئے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اینٹیں لگا سکیں، اور جب کام ختم ہو گیا، مقدس حجر اسود بھی اپنے مقام پر رکھ دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اور دوسری دعاؤں کے ساتھ ایک خاص دعا بھی کی کہ اے میرے مالک، تو اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں کے مکینوں کے لیے میوے اور رزق عطا کرنا، میری نسل کو اپنا فرما بردار بنانا اور اس میں سے ایک عظیم الشان نبی مبعوث کرنا جو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے۔ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کے بندے نے بڑھایا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کے بندے نے بڑھایا ہے، خبر جبریل سے پا کر دیواروں کو اٹھایا ہے۔ ہزاروں سال سے یہ گھر عبادت کی علامت ہے، ہزاروں سال سے یہ گھر عبادت کی علامت ہے، برابر ہیں سبھی شاہ و گدا، اس کی شہادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، ان کی نسل سے بہت سے انبیاء کا سلسلہ چلایا گیا، اسی لیے تو انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء میں سے حضرت ابراہیم ہی وہ نبی ہیں جن کو تمام اقوام احترام دیتی ہیں۔ یہودی، عیسائی، سابی سب کے سب آپ کو مانتے ہیں اور یہ سب آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی مکہ کو حرم کا نام اور اعزاز دیا اور خود اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو بردبار، نرم دل اور بار بار جھکنے والا فرمایا ہے۔ قارئین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں اپنی جائے پیدائش چھوڑی، ماں باپ کا گھر چھوڑا، بیوی سارہ کے ساتھ کبھی مصر تو کبھی فلسطین اور کبھی شام میں ٹھکانہ ڈھونڈتے رہے۔ بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی تو وہ بھی دور صحرا میں چھوڑ آنے کا حکم مل گیا۔ شہزادیوں کی طرح پلنے والی بیوی اور کم سن بچہ تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ویرانے میں آباد کر دیا، ادھر سارہ بیوی کو بھی اولاد سے نواز دیا تو پہلا بیٹا ذبح کرنے کا حکم مل گیا۔ اس امتحان میں پورا اترے تو خانہ کعبہ پھر سے تعمیر کرنے کا ارشاد ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہاجرہ بی بی اور اسماعیل یہ ویرانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ دونوں باپ بیٹوں کی خانہ کعبہ میں لگانے والی ایک ایک اینٹ اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ اب باقی کی تمام عمر بھی یہیں رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا اور میری یہ بیوی بھی یہیں رہیں گے اور بیت اللہ کے متولی بن کر اس کو خدا کے بندوں کے لیے مطہر اور صاف رکھیں گے۔ یہی ابراہیم کا جھکنا تھا، یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا حکم تھا۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں 10-11 برس کا فرق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی کم سنی میں ہجرت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنا پڑا۔ قارئین، سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ہاجرہ کا اصل کرائسس محض پانی کا حصول نہیں تھا۔ چشمے سے پیاس بجھی تھی، مگر صحرا کی ویرانگی اور سناٹا کم نہیں ہوا تھا، اور جب تک کہ پانی کی تلاش میں بھٹکے ہوئے بنو جرہم کا نام کا ایک قبیلہ صحرائی پرندوں کی مدد سے آپ دونوں کے پاس نہیں پہنچ گیا، تب تک دونوں ماں بیٹا اس صحرا میں اکیلے رہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا، بی بی ہاجرہ اور بیٹا اسماعیل مکہ کے صحرا میں، اور بی بی سارہ اور اسحاق فلسطین میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زراعت اور بکریاں پالنے کا وسیع کاروبار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تو فلسطین میں تھی، مگر مکہ بھی آتے جاتے رہے۔ بیت اللہ کی نئی تعمیر کے بعد زمین کے اس مقدس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کے نشانات کا نقشہ کچھ یوں بنتا ہے کہ بیت اللہ، اس کے اندر نصب، حجر اسود،
کعبہ کی دیوار سے کچھ میٹر کے فاصلے پر وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیں، اسے اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا نام دیا۔ وہاں سے کچھ میٹر دور چشمہ زمزم۔ کچھ مزید اونچائی کی طرف آگے بڑھیں تو دائیں بائیں 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ ہیں، جن پر حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر کاٹے تھے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو حرم کی حدود کا علم دیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس حد بندی کو حرمت والی جگہ قرار دے دیا۔ ذبیح اللہ کا مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ باپ بیٹے کی قربانی کے حکم کی تعمیل کے سبب تمام زندگی کے لیے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ اور جانور قربان کرنے کی تقریب جاری ہوئی۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی اور نگران بھی آپ ہی بنے، اور سب سے بڑی نعمت ان کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود کا پیدا ہونا ہے۔ دوسرے بیٹے اسحاق سے موعود پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے، نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ یہودی یہود کا صیغہ واحد ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن کی اولادیں دنیا میں دور دور تک پھیلیں، اور ان کی نسل سے ایک کثیر تعداد میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ تاریخ وہی جانتی ہے جن کا ذکر قرآن یا تورات میں ہے، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا حضرت اسحاق کی نسل سے انبیاء کے سلسلے میں یوسف، یونس، داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، حزقیل، دانیال، ذوالقرنین، زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان پر ختم ہوتا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم کی اولاد اور نسل کو ان کی دعائیں خوب لگیں۔ ایک بیٹے کی نسل سے نبیوں کا لمبا سلسلہ ہوا، اور دوسرے سے وجہ کائنات فخر دو عالم خاتم النبیین کا عرب کے اس قدیم شہر مکہ میں بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر مقدس ظہور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ابراہیمی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ دعا مانگی تھی ابراہیم نے جس ماہ پارے کی، دعا مانگی تھی ابراہیم نے جس ماہ پارے کی، حرم کی پاک مٹی میں وہ بن کر آفتاب آیا۔ زمانہ منتظر روز ازل سے جس کی ہستی کا، زمانہ منتظر روز ازل سے جس کی ہستی کا، وہ محبوب خدا ختم الرسل فخر زماں آیا۔ جزاک اللہ۔